السلام علیکم ناظرین، MNZ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زین ہاشمی۔ ناظرین، آج کا ہمارے پروگرام کا ایجنڈا ہے جس طرح کے پاکستانی ڈرامے جو دکھائے جا رہے ہیں اس سے جو ہے وہ فحاشی کا عنصر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، ولگیرٹی دکھائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ نوید امین۔ ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ جو موجودہ جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں ان سے ہماری نوجوان نسل کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم کرنل صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ سر، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جس طریقے سے جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کیا ولگیرٹی شو کی جا رہی ہے؟ ایسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں جس میں ایک تو عورت کے تشخص کو بھی جو ہے وہ غلط دکھایا جا رہا ہے، کئی ایسے ڈرامے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ عورت کی کردار کشی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے ڈرامے جن کو رشتوں کے جو ہے وہ تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے اوپر کس طرح کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ ذہن ایسے ہے کہ سچائی تو یہ ہے کہ جب لوگ ان سے جس کو بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہماری سوسائٹی میں ایسا ہو رہا ہے تو ہم نے اس واسطے وہاں سے کہیں سے لے کر تو یہ بنایا۔ آل رائٹ، اگر ہو بھی رہا ہے، سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے مذہب کی ٹریننگ آپ کو کیا ہے؟ آپ کوئی بھی مذہب لے لو جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی غلط بات کا پتہ بھی لگے تو خبردار اس کے بارے میں بات مت کرو کسی سے، اس کو اجاگر نہ کرو، اس کو پھیلاؤ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ وہ بات پھیلائیں گے کوئی تو اس کو ملامت کرے گا کہ بہت بری بات، غلط بات جو بھی ہے، اور کوئی اس کے اوپر کوئی کہانی بنائے گا، کوئی اس کے اوپر گوسپ کرے گا، کوئی اس کے اوپر کہاں سے کہاں اس چیز کو لے جائے گا، کہانی بن جائے گی، اور اس سے اور لوگ بھی سیکھیں گے، کوئی اچھائی تو کوئی وہی آگے چلانا کام۔ ٹھیک ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں مرضی ہو، کسی بھی رنگ اور نسل کا مرضی ہو، جو ریلیجن مرضی فالو کرتا ہو، ٹھیک ہے، جو زبان بھی بولتا ہو، انسان کی فطرت ایک ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس کو کہاں پہ کس طرح سے نرچر کیا جا رہا ہے، کس طرح سے اس کو کلچر کیا جا رہا ہے، اس کو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک۔ ٹھیک ہے، آپ پہلے دن سے سیکھنا شروع کرتے ہیں، مطلب کہ جب سے آپ کو ہوش آتی ہے، اور آپ ماں کی گود سے جس طرح کہتے ہیں، اور اب اپنی موت تک کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کبھی بھی کمپلیٹ آدمی نہیں یا عورت نہیں بنتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو ڈرامے ہیں، یہ ڈرامے آپ نے صحیح کہا کہ نہایت ہی خطرناک ہیں ہمارے معاشرے کے لیے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ مرد کی ذات کی وہ ہو، کیا نام ہے، اس کی ذات کو پامال کر رہے ہوں، یا یہ عورت کی، یا کسی بچے کے، یا کسی جوان لڑکی کے، یا کسی بڑے کے، یہ نہایت ہی خطرناک ہے ہماری قوم کے لیے۔ خیر، ہماری قوم کیا، کسی بھی دنیا کے ملک میں کسی بھی پاپولیشن کے لیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے۔ سر، میں آپ کی بات یہاں پہ کٹ کرتا ہوں۔ ضرور۔ ایک اگلا سوال ہے میرا آپ سے، کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی نجی ٹی وی چینلز پہ ایک ایسا ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے جس میں باپ کے رشتے اور بہو کے رشتے کو جو ہے وہ تقدس کو بڑا پامال کیا جا رہا ہے، ایک ایسا ڈرامہ بھی دکھایا جا رہا ہے جس میں بہنوئی اور سالی کے رشتے کو جو ہے وہ اس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ ہماری ثقافت ہے؟ کیا یہ ہماری اخلاقیات ہے جو یہ چینل دکھا رہے ہیں؟ پیمرا نے ان کے اوپر نوٹس بھی لیا، پیمرا نے پابندی عائد کی، اس کے باوجود بھی یہ جو نجی ٹی وی چینلز ہیں یہ ان کو چلا رہے ہیں۔ پہلے ایک دور تھا پی ٹی وی کے اوپر ڈرامے لگتے تھے، طنز و مزاح کی گفتگو ہوتی تھی، بڑے اچھے ٹیلی تھیٹرز لگتے تھے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئے جو ڈرامے آ رہے ہیں اس سے کیا تاثر جا رہا ہے پاکستانی ثقافت کا؟ رائٹ، فرسٹ آف آل آپ نے دو سوال کیے۔ ایک تو آپ نے بتایا کہ پی ٹی وی کیا کرتا تھا۔ پی ٹی وی کے زمانے میں جب یہ ٹی وی شروع ہوا تھا پاکستان میں، اور جس وقت یہ اس کے بعد جو چلتا رہا، تو پی ٹی وی نے کبھی بھی کوئی ایسی چیز یا ایسا ڈرامہ یا ایسی بات نہیں کی جو ہمارے معاشرے کی غیرت سے گری ہوئی ہو۔
کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے منٹو کی بھی بات کی تو بڑے طریقے سے کی, بہت اتنے اچھے طریقے سے کی کہ آپ وہ اٹ واز مینٹ اونلی کہ جی وہی سمجھیں گے جس عمر کے لیے انہوں نے وہ لکھا گیا تھا یا جس کے لیے بنایا گیا تھا. لیکن کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو آپ کو اس طرف کھینچ کے لے جاتی تھی, بیکاز اس کو برا ہی دکھایا گیا تھا. ٹھیک ہے نا, اس کو ایسے نہیں کیا گیا تھا جس طرح آج کل کے ڈراموں میں وہ جو کر رہے ہیں. They are trying to show you the acceptance of that thing in our society, in our life, which is not true. ہمارا ملک جو ہے, آپ اسلام کو اگر سائڈ پہ رکھ دیں اور انسان کو صرف لیں, تو انسان کو آپ یہ دیکھیں جس طرح کہتے ہیں نا کہ برائی جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ آسان اور زیادہ کھینچتی ہے نیکی کے بنسبت, کیونکہ نیکی آپ کو چیزوں سے روکتی ہے, آپ کو اپنے جو ہے نا اپنے اوپر آپ کو نفس کے اوپر قابو کرنا پڑتا ہے ہر طرح سے, چاہے وہ کوئی پینے کی چیز ہو, چاہے وہ کچھ کرنے کی چیز ہو, چاہے وہ کوئی دیکھنے کی چیز ہو. ٹھیک ہے, گناہ جو ہے وہ اتنا آسان ہے کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو جان جان کے شیطان ملتا ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے جو ایک تو امیجیٹ فیم کے لیے لوگ کرتے ہیں ایسے کام. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ امیجیٹ فیم کے علاوہ کہ ان کی ایک سٹینڈنگ مل جائے گی تو ان کو پیسے مل جائیں گے. ٹھیک ہے, دیٹ از واٹ اٹ از. اور جو کرانے والے ہیں, جو ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے, وہ کدھر ہیں؟ ان کی غیرت تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن ان کی جو سینسیبلٹی ہے وہ کدھر ہے؟ کرن صاحب, بعض تحریر جو کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو چیز ہو رہی ہوتی ہے ان کو ہم ڈراموں میں اپنے دکھاتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اسلامی ملک ہے, اس کے اندر یہ چیزیں نارملی ہو رہی ہیں؟ اور اگر دیکھیں کہیں وہ تحریر کار جو ہے جس نے لکھا ہے اس ڈرامے کا متن, اس نے کہیں ایک آدھ دیکھ لی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 99% جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کے اندر انوالو تھے, یا ان کے گھروں کی یہ کردار کشی دکھائی جا رہی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو بھی کوئی لکھتا ہے کچھ, چاہے وہ شاعر ہو یا چاہے وہ رائٹر ہو, سٹوری رائٹر ہو, سٹوری ٹیلر ہو, اگر وہ ہسٹری نہیں بتا رہا جو کہ حقیقت کے اوپر مبنی ہوگی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جب اس طرح کے ڈرامے لکھتا ہے وہ اپنی لائف کی ہسٹری میں سے کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز پکڑ کے تو لکھتا ہے جس کا یا تو اس کو کسی نے بتایا, یا اس کے اپنے ساتھ ہوئی, یا اس کے اپنے کسی عزیز کے ساتھ ہوئی. ٹھیک ہے نا, جس کے اندر اس کے اوپر بھی اثر پڑا. ٹھیک ہے, اور اس اثر کے نتیجے میں پھر اس نے اس کے بارے میں لکھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ایک چیز بتائی جو کہی تھی وہ یہ تھا کہ کیا یہ نارملی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے؟ نہیں. کیا آپ کے معاشرے میں شروع سے جب سے انسان پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اور چاہے جس سوسائٹی میں مرضی لے لیں, کیا پروسٹیٹیوشن نہیں ہے؟ ہے. کیا اور غلط چیزیں نہیں ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا؟ ٹھیک ہے, ہے نا, بالکل ہے, جن کو یہ آج کل لگے ہوئے ہیں کہ پھر سے کرو, اینڈ یہ تو انسان کی, یہ تو کیا نام ہے, وہ اس کی ہیومن رائٹس خراب ہوتی ہیں, آپ اس کو کرنے جو وہ چاہے. ٹھیک ہے, سوری, یہ جو چاہے والی بات نہیں ہے. وہ بات وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگوں نے اپنی ریلیجس, اپنی جو مذہبی, اپنی جو موریلٹی کی, اپنی جو رکھ رکھاؤ کی اور سوسائٹی کی جو عزت والی باتیں ہیں ان کو ٹھوکر لگا کے پرے کیا, یا ان سے چپتے چور دروازوں سے نکلتے ہوئے ان گندگی میں پڑے ہیں وہ, اور وہ اس میں پھر اوبیسلی گناہ میں تو مزہ ہے, لذت تو ہے گناہ میں, تو پھر وہ اس کو چلتے جاتے ہیں. اور وہ جب چلتے جاتے ہیں تو ایک منٹ سن جائیے, وہ پھر اوروں کو بھی اس کے ساتھ لگاتے جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے وہ دوسروں کی بھی ایکسائٹمنٹ کو چھیڑتے ہیں, ان کو ایکسائٹ کرتے ہیں اور ان کو بھی ساتھ ساتھ ملوث کرتے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نارمل نہیں ہیں کسی بھی معاشرے میں. اٹ از ناٹ نارمل, چاہے آپ یونائٹڈ اسٹیٹس لے لیں, چاہے آپ یورپین معاشرہ لے لیں, چاہے آپ مسلمان ملک کا معاشرہ لے لیں, یہ چیزیں نارمل نہیں ہیں, یہ ایب نارمل ہیں ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے, لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے سدے باپ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے سدے باپ کے لیے میں بتا دوں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے یہ جو اتنا بڑا ہاتھی کھڑا کیا ہوا ہے, جس کے لیے میں کروڑوں روپے دے رہا ہوں, اس کے صرف 10-15 بندوں کو پالنے کے لیے یا 50 بندوں کو پالنے کے لیے, یہ کیا کر کیا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ لوگ ٹکا بھی نہیں کر رہے.
آپ اس وقت اپنے آپ ایڈز دیکھیں, آپ وہ کیا نام ہے دیکھیں جو وہ چل رہے ہیں, کارٹونز جو چل رہے ہیں بچوں کے, آپ بڑوں کی چیزیں دیکھیں. دیر آر سو مینی بیڈ تھنگز دیٹ آر کمنگ تھرو. یہاں تک کہ آپ کے اپنے اس ادھر یہاں پہ چینلز میں جو دکھایا جا رہا ہے, یہ کہتے ہیں پیمرا, واٹ, ویئر از پیمرا؟ یو سی, پیمرا نے ایک چیز کو کہا کہ یہ بین ہے, آپ نے نہیں کرنا, کہہ تو دیا, بہت اچھا کیا. اس کے بعد اس کی انفورسمنٹ کون کرے گا؟ جس ڈپارٹمنٹ نے انفورسمنٹ کرنی ہے, گورنمنٹ اس کو کیوں نہیں کھینچتی؟ کیا گورنمنٹ کے پاس بندے نہیں ہیں یا سورسز نہیں ہیں جو مانیٹر کریں کہ کیا ایئر ہو رہا ہے, کدھر کیا کیا لوگ پرائیویٹ چینلز اور دوسرے چینلز کیا کر رہے ہیں, اور یہ جو سے وہ کیبل والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ یو سی, اٹ از دا گورنمنٹس جاب. کرن صاحب, ابھی ہم اپنے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح آج پبلک کی رائے بھی ہم بتائیں گے کہ اس وقت جو ہے وہ جو پاکستانی جو ڈرامے ہیں ان سے کیا تاثر جا رہا ہے پاکستانی عوام کے اوپر, ینگ جنریشن کے اوپر. آئیے آپ کو چل کے دکھاتے ہیں. پاکستانی ڈرامے جو ہے نا, اس میں کوئی جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اس میں کوئی سبق سیکھنے والی بات ہو یا کہ اسلام کے مطابق کوئی بات ہو, وہ اس میں بالکل بھی نہیں ہے. اس میں اگر دیکھا جائے تو ساری بے حیائی ہے. اس میں ڈرامے بن رہے ہیں وہ کوئی ان میں کوئی سبق کا موضوع نہیں ہے, وہ ایز اٹ از اٹھا کے دے رہے ہیں, اور آبسینٹی بڑھ رہی ہے جس سے نا. ڈرامے ایسے ہونے چاہیے جیسے پہلے تھے جو آپ فیملی میں بیٹھ کے دیکھ سکیں. آج کل کے وہ ڈرامے نہیں جو آپ فیملی میں بیٹھ کے دیکھ سکیں, اور نہ آج کل وہ ٹرینڈ چل رہا ہے. آپ گھر میں بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ وہ ڈرامے انجوائے نہیں کر سکتے جو آج کل دکھائے جا رہے ہیں پاکستان میں. جو آج کل ارطغرل دکھایا جا رہا ہے اس میں ایک ہسٹری ہے, مسلمانوں کی ہسٹری ہے, اس سے لوگوں کو سیکھنے کو کچھ ملتا ہے. پرانے جو ڈرامے تھے ان سے بھی کچھ سیکھنے کو ملتا تھا. آج کل کے ڈرامے سے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. گھر گھر کی جو لڑائی ہے وہ ڈراموں میں دکھائی جا رہی ہے. دیٹس آل واٹ ٹائم ایسے. پہلے جو پاکستانی ڈرامے تھے نا, تو وہ جب بنتے تھے وہ عوام کو دیکھ کے بنتے تھے. ان پہ یعنی جو معاشرے میں کچھ کام ہوتا تھا ان کو دیکھ کے ایز اٹ از وہ ڈرامے بناتے رہے کہ اسے دیکھ کے کوئی یعنی سبق ہم حاصل کریں. آج کل جس طرح یہ ارطغرل ڈرامہ بنا ہے, ہمارے اسلام پہ بنا ہے, بہت اچھا ہے. ہر بندے کے اندر جو ہے نا اسلامی جذبہ وہ پیدا ہوتا ہے. آج کل جو پاکستانی ڈرامے بنتے ہیں اس میں زیادہ تر سبق بھی ہوتا ہے, لیکن جو آج کل ڈرامے بن رہے ہیں یہی دکھاتے ہیں کہ کوئی کس کے اوپر فدا ہے, کوئی کس کے اوپر فدا ہے. پاکستانی معاشرے میں یہ کہاں ہوتا ہے. یہ مطلب جو بچوں کا فیوچر ہے وہی خراب کر رہے ہیں. ان کو پیار دکھا رہے ہیں, محبت دکھا رہے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں ایسے ڈرامے یہ نہیں بنانے چاہیے. اس طرح کوئی ڈرامے بنانے چاہیے جس میں کوئی سبق ملے, تو اسی کو بندہ دیکھ کے کچھ سیکھ لے. آج کل جو ٹی وی ڈرامے میرے حساب سے تو دیکھو ہر کسی کا اپنا اپنا ویژن ہوتا ہے. آج کل کے ڈرامے زیادہ تر بیہودہ آ رہے ہیں. اب وہ دیکھو ایک ڈرامہ تو جس میں ماں باپ بہن بھائیوں کی تمیز ہی ختم کر دی گئی ہے. کیا نام ہے میرا خیال ہے پتہ ریڈی اسٹیڈی گو. وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو دیکھ کے کیا سیکھیں گے. ایک دو اسی طرح کے اور ڈرامے ایسے ہیں, اب میں کیا نام لوں سب کا, لیکن میجورٹی میں ایسے ہیں کہ جو آپ کے کلچر کو خراب کر رہے ہیں, وہ بہتری کی طرف نہیں لے کے جا رہے. جی, یہ ڈرامے جو ہے یہ ہمارا کلچر تو نہیں ہے, نہ اس میں ہمارا کلچر شو ہو رہا ہے. ایکچولی ہمارے کلچرز کو یہ ڈسٹروائے کر رہے ہیں. اور جس طرح یہ آ رہے ہیں کزنس کے ساتھ جا رہے ہیں, دوسرے کے ساتھ جا رہا ہے ساس اور بہو, یعنی کہ گھروں نفرت پیدا کر رہے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس ڈراموں کا ہمارے کلچر کے ساتھ کوئی تعلق ہے. یہی کہہ سکتا ہوں. جی بالکل ناظرین, آپ نے جیسے دیکھا کہ عوام کی رائے ملی جلی ہے, لیکن اکثریت جن لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ پاکستانی جو ڈرامے جو دکھائے جا رہے ہیں ان سے فحاشی کا عنصر جو ہے وہ اس میں نظر آ رہا ہے, اور جو مینٹیلٹی ہے لوگوں کی وہ چینج کی جا رہی ہے. کرنل صاحب کی طرف میں دوبارہ جاؤں گا, کرنل صاحب سے گفتگو کروں گا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت کی کردار کشی حد سے زیادہ کی جا رہی ہے. ہر ڈرامے کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ برے کردار کی طرف جاتی ہے, وہ مرد کو راغب کرتی ہے اپنی طرف. اور یہ دیکھیں ایک اسلامی ملک کے اندر ہم بیٹھے ہوئے پاکستانی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو مسلم خواتین ہیں وہ تو دنیا کے اندر جو ہے وہ سب سے نایاب ہیں. ہماری جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے امتی ہیں ہم لوگ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مسلمان خواتین ہیں وہ باپردہ ہیں, اور یہاں پر ایسی چیز بہت معیوب کن ہے جس طرح کے یہ ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں. جی کرنل صاحب, کیا بتائیں گے کہ پاکستانی جو خواتین ہیں ان کو اس طریقے سے بنا کے دکھایا جا رہا ہے کہ کہیں بھی جو ہے نا وہ مرد کو غلط نہیں دکھایا گیا, یہاں پر خواتین کو ہی غلط دکھایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کسی ایک جینڈر کو غلط نہیں کہہ سکتے. اور سب سے پہلی بات یاد رکھیں, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, پردہ اپنے آپ کو اس طرح کر لینے سے نہیں ہوتا, نقاب پہن لینے سے یا سر پہ دوپٹہ ڈال لینے سے یا چادر لے لینے سے.
آپ کی آنکھ ہے جو سب سے پہلا پردہ ہے. اگر آپ آنکھ سے پردہ نہیں کرتے, مطلب کہ آپ اس کو نہیں بچاتے, تو پھر آپ کوئی پردہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. بیکاز میں نے آپ اسٹڈی کریں نا, آپ ذرا گیٹ ان ٹو دوز, آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا, آپ دیکھیں, جسٹ واچ پیپل اینڈ یو ول کم ٹو نو کہ سب سے بڑا جو شیطانی عنصر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ آنکھ سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مذہب کہتا ہے کہ آپ ادھر سے بھی پردہ کرو, اس طرح چلو, اس طرح چلو, لیکن وہ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے ساتھ یہاں پہ چیزیں پڑی ہوں اور آپ کو تو پھر دیٹ از ہاؤ پیپل گیٹ اسپوائلڈ. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ عورت کو ہی یہ ان ڈراموں میں بلیم کیا جاتا ہے جب ایک مرد, لیکن یہ ہے کہ یو آر رائٹ کہ اس کے اندر کہ یس دے آر ٹرائنگ ٹو شو دیٹ دی عورت از دا ون جو کہ بیسکلی اسپوائل کرتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں مرد کا بھی اتنا ہے کہ اگر ایک عورت کرنا چاہتی ہے یا کچھ کہتی ہے تو یو آر دیئر ٹو اسٹاپ اٹ. اف یو کانٹ. سر سادہ الفاظ میں یہ بتائیں کہ عورت ٹھیک ہے, مرد غلط ہے, یا عورت غلط ہے یا مرد غلط ہے؟ یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ سوال ہے, کیونکہ یہ جب آپ سب کو اسیس کرتے ہیں تو اس میں میں یہ ڈراموں کے اوپر دیکھ کے آپ کے سر یہ سوال ڈراموں کے اوپر آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ڈرامے کا اس کا کانٹیکسٹ ہی ڈفرینٹ آ جاتا ہے. ڈرامے کا کانٹیکسٹ اس وجہ سے ڈفرینٹ آتا ہے کہ ڈرامہ صرف ایک عورت اور ایک مرد نہیں دیکھ رہا ایک اسپیشل ایج کا. اس میں ضعیف بھی دیکھ رہے ہیں, بوڑھے بھی دیکھ رہے ہیں, جوان بھی دیکھ رہے ہیں, مڈل ایج بھی دیکھ رہے ہیں, بچے بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, اگر کوئی ماں یہ سمجھتی ہے, یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اگر کوئی ماں سمجھتی ہے یا کوئی باپ سمجھتا ہے کہ یہ 2 سال کا بچہ ہے میرا, اس کو کیا سمجھ, یہ 1 سال کا بچہ ہے, یہ 3 سال کا بچہ ہے, اس کو کیا سمجھ, لو کھیلو اور میں جو کچھ کروں گا اس کو سمجھ نہیں آئے گی. یس, وہ اس وقت نہیں سمجھے گا اس عمر کے حصے میں, وہ اس عمر کے حصے میں وہ دیکھے گا تو وہ اس کا صحیح اندازہ یا اس کا صحیح جو ہے کیا نام ہے اس کی پرکھ نہیں کر سکے گا. لیکن یہی بچہ جو ہے یہ چیزیں میموری سے نہیں جاتی, اور یہ جب بڑا ہوتا جاتا ہے بچہ, اور جب وہ سوسائٹی میں گرو کرتا ہے اور موو اراؤنڈ کرتا ہے, کیونکہ 24 گھنٹے گھر میں تو بند نہیں رہتا, تو وہ پھر ساری چیزیں دیکھ کے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ او مائی گاڈ یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. صاحب جب میں اور اس سے ادب اور عزت ختم ہوتی ہے. اور یہ سوسائٹی کو خراب کرنے کا طریقہ یہ ہے, جس طرح ایک گھر ہے, یہ اب اچھی بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے, آپ نے اس کو کمزور کرنا ہے نا, اس میں آہستہ آہستہ, کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بم چلانے کی ضرورت نہیں ہے, پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف اس میں پانی چھوڑنا شروع کر دیں. یہ اس گھر کو بوسیدہ اور کمزور کر دے گا. اور اگر اس گھر کی سے لائف 50 سال ہے, وہ 15 سال 20 سال میں یہ گھر تباہ ہو جائے گا. آج کل کا جو ایک کلیشے بن چکا ہے 5th جنریشن وارفیئر, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر بجائے اس کے کہ آپ اپنے بندوں کو مروائیں اور اپنی قوم کو مروائیں اور دوسروں کو کچھ کریں, اور آپ پھر بھی کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے بیکاز دوسرا بھی طاقتور ہے, وہ بھی لڑے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس قوم کو اس طرح سے کمزور کرتے جائیں کہ وہ ان میں اپنی غیرت اور اپنی ایک جو عزت ہے وہ ان کے نظروں سے دور ہو جائے, اور وہ اتنے گم ہو جائیں کہ وہ انہی چیزوں میں پڑے رہیں, اور آپ ان کو اپنے مرضی کے مطابق موڑ لیں, جو کہ اس وقت ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے, سب سے بڑا موٹیویٹر جو ہوتا ہے زندگی میں وہ پیسہ ہے, کیونکہ پیسے سے آپ کچھ بھی خرید سکتے ہو سوائے زندگی کے. ایک بات یاد رکھیے گا, ہاں خوشیاں نہیں آ سکتی, لیکن وہ پھر بندے مٹیریل کے ساتھ, میں نے یہ لے لیا تو مجھے خوشی ہو گئی, تو میں نے یہ لے لیا تو خوشی, پھر اس طرح سے بندہ اس طرح سے جانور بن جاتا ہے. یہ اس کو اس طرح سے, جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ وہ لیڈران کی پرابلمز بنی ہوئی ہیں, وہ اسی واسطے بنی ہوئی ہیں کہ وہ اپنا محور جو ہے, اپنا جو پیوٹ جو ہے وہ بھول چکے ہیں. نام ان کے بے شک جو مرضی ہوں, لیکن دے آر ناٹ دیئر, they have lost that. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیرونی طاقتوں کا ایجنڈا ہے پاکستانی ثقافت کو, پاکستانی لوگوں کے مینٹیلٹی کو چینج کرنے کے لیے؟ یس سر, یہ, اور اس میں اسسٹ کرنے والے جتنے بھی ہیں وہ آبویسلی ان کے بوجھتے ہوئے, جانتے ہوئے, جو کہ بہت سارے ہوں گے, اور کئی لوگ نہ جانے میں بھی اپنی آپ کو ذرا بڑھاوا دینے کے لیے, اور میں بھی ذرا اس طرح ہو جاؤں تو میں بھی اس کلب میں آ جاؤں,
تو وہ اس اپنی ایمبیشسنس کی وجہ سے وہ اپنا جو ہے نا طور ان کو بھول جاتے ہیں، اپنے جو پرنسپلز ہیں، اینڈ دین وہ اس طرح سے کیا نام ہے کام کرتے ہیں. اور یس ہماری سوسائٹی کو خراب کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس میں سے یہ اسلام نکالو یار، یہ کیا اسلام گھسا ہوا ہے اس میں، گیٹ دیٹ بلڈی تھنگ آؤٹ آف دیئر، واٹ از دس، اتارو یہ، اتارو وہ، اتارو سب کچھ. سو دیٹ از وین یو ڈو دیٹ واٹ ول یو بی لیفٹ ود. اور آپ ان کی سوسائٹیز میں دیکھیں، ان کی سوسائٹیز میں بریکیج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کی سوسائٹی میں جو خرابیاں ہو رہی ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں بھی کریپ ان کر رہی ہیں اسی وجہ سے. صاحب جب میں اسکول گوئنگ تھا نا تو ہندوستانی کو ڈرامے چلتے تھے ڈش پہ، میں ان کے اندر ایک چیز نوٹ کرتا تھا بہت زیادہ کہ وہ اپنے ہر ڈرامے کے اندر اپنا پوجا پاٹ یہ بھگوان کو بہت زیادہ دکھاتے تھے. اور ہم نے چھوٹے ہوتے ہوئے بھی یہ چیزیں اپنے ڈراموں میں نہیں دیکھی پاکستانی کسی اس کے اندر کہ ہم کبھی مساجد کو دکھا رہے ہیں، مدارس کو دکھا رہے ہیں کہ بچے ہمارے نماز پڑھ رہے ہیں یا بزرگ ہمارے پڑھ رہے ہیں. لیکن جو دوسرا ہمارا جو دشمن ملک ہے وہاں پر ان کے ڈرامے کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے، اختتام بھی اسی سے ہوتا ہے، ان کا کلچر بھی دکھایا جاتا ہے، سب کچھ اس میں دکھایا جاتا ہے. بے شک خاندانی لڑائی جھگڑے بھی ان کے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، عنصر پایا جاتا ہے. لیکن ہمارے ڈرامے تو بالکل ہی پٹری سے اترے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بالکل آؤٹ آف وے جا رہے ہیں. اس کے اندر ہمارے کلچر نہیں ہے، ہماری ثقافت نہیں ہے، ہمارے تمیز و تمدن نہیں ہے، جو ہمارے اخلاقیات ہیں، ہمارے جو بزرگوں کی جو باتیں تھیں وہ کچھ بھی نہیں اس میں نظر آتی ہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو لانا پڑے گا، دوبارہ ریوائز کرنا پڑے گا؟ دیکھیں ان چیزوں کو ریوائز کرنے کا طریقہ ایک تو وہ ہے کہ آپ ایک دم گڑس کر کے، جس طرح ادھر آیا ہمارے ہمسائے ملک میں ایک جگہ آیا اور وہ ایک دم آ گئے اور انہوں نے شاہ کو ختم کر دیا اور ایک چیز لے آئے، ٹھیک ہے، ایک وہ طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو قوم کو بنانے والی چیز ہے اس کے اندر قوم کو، میں آپ کو بتا دوں پلیز مائنڈ نہ کرنا میرا لفظ، لیکن جو ایجوکیشن اس وقت جو ہمارے بیسٹ سکولز میں ہو رہی ہے، دے آر ریپنگ دی ایجوکیشن، دے آر ریپنگ آر نیشن، اینڈ ایوری ون رسپانسبل، گورنمنٹ از رسپانسبل. اور کسی گورنمنٹ کا کہنا کہ جی میں کیا کروں، وہ تو پرائیویٹ سوری ایسے ہی یو سی they are responsible, the government is responsible, and no private enterprise can break the rules that are laid out by the Islamic Republic, by the government of the Islamic Republic of Pakistan, by the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. آپ کیسے وہ چیز الاؤ کر رہے ہیں جو چیز آپ کو پیچھے یہ میں بولنا نہیں چاہتا، لیکن یہ ہے کہ ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ جب ایک بچی یا بچہ وہ کتاب پڑھے گا، وہ کہانی پڑھے گا کلاس میں، تو وہ کیا کرے گا، وہ گند میں ہی پھیلے گا. بہت بہت شکریہ، گند میں ہی کھیلے گا. سو وی مسٹ بی ویری کیئرفل ان ہاؤ وی گو اباؤٹ اٹ. اور سب سے پہلے ایجوکیشن کو دیکھیں اور ساتھ یہ ڈراموں کو دیکھیں، اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ اپنا رول آف لا انفورس کرے. بہت شکریہ کرن صاحب. تھینک یو. جی ناظرین، آپ نے کرن صاحب کی باتیں سنی. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ نہایت اہم تھا، سماجی رابطوں سے، سماجی حوالے سے اور ثقافتی حوالے سے جڑا ہوا تھا. پیمرا کو جو ہے ان چیزوں کے اوپر نوٹس لینا ہوگا. جس طریقے کے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، اخلاقیات سے گرے ہوئے جو ہے اس پہ الفاظ بولے جا رہے ہیں، جس طرح کی اس میں ولگیریٹی دکھائی جا رہی ہے، تو پیمرا کو اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کو ان چیزوں پر نوٹس لینا ہوگا، اور جو ہمارا ثقافتی کلچر ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہوگی. اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. ہمارا جو چینلز ہیں اردو ٹرینڈ، اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. اللہ نگہبان.